اور ابو تراب کا بھی نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو لقب عطا فرمایا۔ حدیث کے راوی نے ایک مرتبہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کہ سہل ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ابو تراب والا لقب کیسے ملا؟ سبحان اللہ، یہ کیوں نبی پاک علیہ السلام نے ابو تراب والا لقب دیا؟ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کر گئے۔ وہاں پہنچ کر آقا اسلام نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا۔ آقا السلام نے پوچھا آئین ابن عمی کی، فاطمہ تمہارے چچا زاد کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی حضور کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، تو وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا جاؤ جا کر علی کو دیکھو کہاں ہیں، انظر آئینہ ہوا، دیکھو وہ کہاں گئے ہیں۔ جانے والے نے جا کر دیکھا، پلٹ کر جواب دیا، کہا کہ حضور حضرت علی مسجد کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ تھے یار، کیا گھرانہ تھا کہ اگر گھر میں کوئی تھوڑی سی ناراضگی بھی ہوئی ہے تو گئے کہاں ہیں؟ مسجد میں۔ تے ساڑھے گھراں جے ناراضگیاں ہو جان تے آپ ہوٹل میں تاج دے جا کے پنے کٹنے ہوتے ہیں جی، ایدا ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ جے ساڈے گھراں چ ناراضگیاں ہو جائے، بڈھی تے بڈھے دی آپس چ ناراضگی ہو جائے تے کتے لبدے نے؟ ہوٹل دے۔ اوتھے جا کے کی میں سکون ملنا؟ یا تے اوتھے اخبار پئی ہوندی کوڑاں دی سردار، یا پھر اوتھے نیوز چلدی او بھی سارے کوڑ، تے اوتھے سکون ملنا؟ اور نہیں ملتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نا کم سکون رکھیا کوئی نہیں۔ اللہ نے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا میرے ذکر سے دلاں دا چین ہے، اوتھے سکون ملنا، اوتھے روح نوں بھی چین ملنا۔ ایتے ہوٹلاں تے کوئی نہیں ملنا، نیوز پیپر چ کوئی نہیں ملنا، نیوز چینلاں تے کوئی نہیں ملنا۔ جیسی چین لفظ ہیں تے اللہ دے گھر چ ملنا۔ یقین کرے سکون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت علی مسجد میں ہے، تو آ کر اسلام پیچھے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، حضور گئے، جا کر دیکھا کہ حضرت علی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے پہلو سے تھوڑی سی آپ کی چادر ڈھلک گئی تھی، جس کی وجہ سے مٹی آپ کی کمر پر لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور علیہ السلام نے مجھے ابو تراب فرمایا نا، فرمایا اس دن سے اگر کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ وہ لقب تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت سے مجھے عطا فرمایا۔ اور آپ کے فضائل میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات بھی نازل فرمائی۔ ایک آیت کریمہ ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہو، کوئی گفتگو کرنا چاہو تو سب سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، تو سب سے پہلے صدقہ دو، صدقہ دینے کے بعد تم میرے محبوب علیہ السلام سے کوئی بات کرنا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد تم نے کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے میرے محبوب علیہ السلام سے۔ اب جب یہ بات چلی کہ صدقہ دینے کے بعد کوئی بات کرنی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات کرنی تھی نبی علیہ السلام سے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے صدقہ دیا، پھر جا کر حضور علیہ السلام سے بات کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرے امتی تو بڑے غریب ہیں، یہ دن میں نہ جانے میرے بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئیں گے، مولا ہر مرتبہ یہ صدقہ کہاں سے لائیں گے میری بارگاہ میں آنے کے لیے، اللہ ہر مرتبہ یہ مجھ سے گفتگو کرنے میں صدقہ کہاں سے لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صدقے کے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرما دیا کہ جو کوئی بھی میرے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے بغیر صدقے کے بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب بغیر صدقے کے، لیکن قربان جاؤں یہ جو صدقہ دے کر بات کرنے والی بات تھی، صدقہ دے کر بات کرنے کا جو حکم نازل ہوا تھا، اس حکم پہ عمل کرنے والی صرف کائنات میں ایک ہستی تھی، اس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا۔ سبحان اللہ، اس آیت کے حکم پہ عمل کرنے والی صرف ایک ذات ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی۔
अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आपको ये मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ने एक और मकाम पे कुरान में इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया वो लोग जो अपना माल दिन में भी खर्च करते हैं, रात में भी खर्च करते हैं, दिखाकर भी खर्च करते हैं, छुपा कर भी खर्च करते हैं, फरमाया इनका अजर इनके रब के पास है और इन पर ना कोई खौफ है ना ही ये गमगीन होते हैं। एक कौल के मुताबिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत हजरत अली के हक में नाज़िल हुई, सुभान अल्लाह। क्योंकि आपके पास 4 दिरहम थे। कितने? 4 दिरहम थे। 1 दिरहम आपने रात में खर्च किया, 1 दिन में खर्च किया, 1 दिखा कर खर्च किया और 1 छुपा कर खर्च किया। अल्लाह को आपकी ये अदा पसंद आई। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस हुक्म को बयान फरमा दिया। ये इतनी प्यारी अदा थी, अल्लाह को ये अदा इतनी प्यारी लगी मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये आपका अंदाज था। एक मर्तबा हजरत हसनैन करीमैन बड़े बीमार हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया। आकर इस्लाम ने फरमाया अली अगर तुम रोज़ों की मन्नत मान लो तो ये साहबजादे ठीक हो जाएंगे। हज़रत अली थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये 3 हज़रात ने मिलकर बच्चों की सेहत याबी के लिए 3 रोज़ों की मन्नत मानी। पहले दिन रोज़ा रखा पानी के साथ। हज़रत अली किसी से गए, कुछ चीज़ उधार लेकर आए, जौ या गेहूँ आप लेकर आए और आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आकर वो दिया। फरमाया इसमें से कुछ आज के लिए बना लो, इफ्तारी कर लेंगे। तो आपने उसका 1/3 जो था, तीसरा हिस्सा आपने पकाया, रोटियां तैयार हुई, सामने रख दी। इफ्तारी का वक्त करीब है, दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खोला जाता है, पूछा जाता है कौन? सदा आती है, कहा कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मिस्कीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे खाने के लिए अता कर दीजिए। हजरत अली जो कुछ भी होता है वो उठाकर उस फकीर को दे देते हैं, उस मिस्कीन को दे देते हैं। और फिर पानी के साथ रोज़ा इफ्तार। अगले दिन फिर पानी के साथ रखा। फिर जब शाम का वक्त हुआ तो आपने हजरत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया आज एक हिस्सा और बना लो। फिर एक हिस्से के रोटियां बना ली जाती हैं। फिर इफ्तारी का सामान तैयार हो जाता है। इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, पूछा जाता है कौन? आवाज़ आती है मैं एक यतीम हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। ए अहले बैत रसूल, ए नबी के घर वालों, मेरे हाल पे रहम करो और मुझे खाने के लिए कुछ अता करो। हज़रत अली वो भी उठाकर उस फकीर को दे देते हैं और ये तीनों हस्तियां फिर पानी के साथ रोज़ा इफ्तार करती। तीसरा दिन आता है, फिर पानी से रोज़ा रखा जाता है, इफ्तारी का वक्त होता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो आखिरी हिस्सा बचा है फ़ातिमा उसका भी कुछ बना लो। फिर रोटियां बना ली जाती हैं। इफ्तारी का वक्त करीब है, खाना तैयार है। 2 दिन से पहले भी कुछ नहीं खाया, आज तीसरा दिन गुजरने को है। इफ्तारी का वक्त करीब था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, सदा लगी ए अहले बैत रसूल, मैं कैदी हूँ, कैद से रिहा होकर आ रहा हूँ, कई दिनों का भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है, अल्लाह वास्ते मुझे कुछ अता कर दो। अब ये फिर सखियों का घराना वो रोटी अपनी इफ्तारी की उठाकर उस कैदी को दे देते हैं और खुद पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। 3 दिन जिन हस्तियों ने पानी सिर्फ सहरी और अफ्तारी में पिया हो, बताएं नकाहत तो आ जाती है, कमजोरी तो आ जाती है। अगले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला दोनों साहबजादे हजरत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को लेकर जा रहे हैं। हुजूर के दरबार में जैसे पहुंचते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम देखकर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं अली अल्लाह ने तुम्हारे अमल को बड़ा पसंद किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह को तुम्हारा अमल बड़ा पसंद आया है। अर्ज करते वो कैसे? कहा कि अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी है, कहा कि वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कहा कि वो लोग कितने अजीम हैं जो अपनी ख्वाहिश होने के बावजूद भी अल्लाह की रिजा पर मिस्कीन को भी खिलाते हैं, यतीम को भी खिलाते हैं और कैदी को भी खिलाते हैं। तो वो घराना है, इस घराने से कभी कोई खाली नहीं लौटा। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहल करीम, आपके फ़ज़ाइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा उहुद के दिन आकर इस्लाम को कुफ़ार ने घेर लिया था, अपने नरखे में ले लिया था और उसमें बाज़ झंडे वाले लोग भी थे। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, हैदर कर्रार थे, शाह मर्दान, शेर जज़दान, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। आप आगे बढ़े
اور جھنڈے والے تمام لوگوں کو واصل جہنم کر دیا. واصل جہنم جب کیا واپس آئے تو جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور آج تو علی نے حق ادا کر دیا, آج تو علی نے حق ادا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. جب جبرائیل امین نے یہ بات سنی تو جبرائیل امین نے آگے پتہ کیا کہا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ حضور پھر سنیں وانا منکما, میں تو آپ دونوں سے ہوں. تو وہ علی المرتضیٰ ہیں, شیر خدا ہیں, کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بلند اور بالا مرتبہ عطا فرمایا, بڑا مرتبہ عطا فرمایا. آپ خود فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات الہی کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اس سے اناج اور نباتات اگائے اور ہر جاندار کو پیدا کیا. کہا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں مجھ سے ایک عہد فرمایا تھا. کیا عہد فرمایا تھا؟ حضرت علی اب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میرے بارے میں مجھے جو فرمایا میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا مومن اور مجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. کہ علی کی محبت کبھی منافق کے دل میں نہیں آ سکتی, علی کی محبت آئے گی تو مومن کے دل میں. حضرت علی خود کیا فرماتے ہیں سنیے گا, آپ کا دوسرا فرمان بھی سنیں, الموجم الاوسط کے اندر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن. آپ فرماتے ہیں وہ تو مومن کا دل ہے ہی نہیں, وہ تو مومن کا دل ہے ہی نہیں جس میں میری محبت ہو اور ابو بکر اور عمر کی نفرت ہو. آپ فرماتے ہیں وہ مومن کا دل نہیں ہے. فرمایا مومن کا دل وہی ہوگا جس دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت کے ساتھ ساتھ علی کی بھی محبت ہو. کیونکہ یہ لوگ آپس میں بڑے پیار محبت والے تھے. یہ تو لوگوں نے کھچڑیاں بنائی ہوئی ہیں, لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ لوگوں نے خواہ مخواہ کے پروپیگنڈے بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسی ایسی باتیں, محبت کا دم بھرنے والے بھی منافقت دکھا رہے ہیں. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ اقتدار نہیں تھا, آپ کے پاس جی چونکہ افرادی قوت نہیں تھی, آپ کے پاس چونکہ طاقت نہیں تھی, اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے لیے نہ لڑے, تقیہ کر دیا. میں نے کہا اپنا اصول تو سیدھا کر لو. باپ کے پاس افرادی قوت نہیں ہے اور حق کے لیے نہیں لڑ رہا, بیٹے کے پاس بھی تو افرادی قوت نہیں تھی, وہ تو حق کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گئے. اور اپنا اصول تو ٹھیک کر لو پہلے کہ کہاں پہ لگانا ہے کہاں پہ نہیں لگانا. بھائی حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, اس لیے آپ اپنے حق کے لیے نہ لڑے. میں نے کہا تمہارا تو اصول یہاں ٹوٹ جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سی افرادی قوت تھی, آپ کے پاس کون سی طاقت تھی, آپ کے پاس تو کچھ نہ تھا. نانے کے دین کے لیے آپ تو کربلا میں تنہے تنہا پہنچ گئے تھے. اوے اہل بیت اطہار کو ایمانی طاقت کے سوا کسی طاقت کی ضرورت نہیں. اس وقت کون تھا آپ کے ساتھ جب آپ نے ایک ہی ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھیڑا تھا؟ سبحان اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردی, ایسے کہا گیا. ذرا پڑھو نا سارے, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایسے اتنی بڑی طاقت کے مالک جنہیں شیر خدا کہا جائے, خدا کا شیر کہا جائے, کیسی بونگیاں مارتے ہیں لوگ. ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ یہ بات کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور طاقت کو بھی نیچا دکھاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تاریخ دمشق میں لکھا نہیں ہے ابن اسحاق نے کہ جب آپ کوفہ کے اندر گئے تھے تو وہاں کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا. کیا سوال کیا تھا؟ کہا کہ اے علی, کیا نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کسی چیز کا وعدہ فرمایا تھا اور آپ کو نہیں دی گئی خلافت؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے مجھ سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہوتا تو علی اپنے حق کے لیے اس وقت تک لڑتا یہاں تک کہ علی کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ صرف اس کی چادر بچ جاتی. آپ کا بیان تو یہ تھا, آپ کی طاقت تو یہ بتا رہی ہے, تم خواہ مخواہ میں حضرت علی کی طاقت کا اندازہ لگائے بیٹھے ہو. تمہیں کیا پتا کہ مولا مشکل شاہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا, جن کے بارے میں حضور خود فرما دیں کہ انہ منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان مواخات فرمائی, بھائی چارگی فرمائی,
اس کو اس کا بھائی، اس کو اس کا بھائی. حضرت علی تھوڑی دیر سے آئے تو حضرت علی عرض کرنے لگے حضور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آپ نے سب کو بنا دیا. نبی اسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. جس سے نبی علیہ السلام یہ فرمائے. اور جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی تم ادھر رک جاؤ، مدینے میں بچوں کے پاس اور دیگر دیکھ بھال کرنی ہے. حضرت علی کہنے لگے حضور آپ سب کو غزوہ تبوک کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں تو محروم ہو جاؤں گا اس غزوے سے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ترد منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا مرتبہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا مرتبہ تھا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آپ گئے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے کہ پیچھے تم نے دیکھ بھال کرنی ہے ہارون. لیکن اگلی بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دی، فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، لیکن علی یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ پر نبوت ختم نہیں ہو گئی تھی، ابھی نبوت چل رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون تھے. کہا کہ کوئی اس بات سے یہ نہ سمجھ لے بات تو حضرت ہارون کو نبوت ملی، شاید میرے بعد بھی علی کو نبوت ملے گی. نبی علیہ السلام نے اس بات کو ختم کیا اور ارشاد فرمایا علی یہ بات ذہن میں رکھنا الا انہ لیس نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نبی پاک علیہ السلام کی مولا مشکل کشا سے یہ محبت تھی اور آقا علیہ السلام کی بے پناہ محبت تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرامین اور آپ کی جو باتیں ہیں یقین کر لیں ایک ایک بات بندہ نہیں. اور اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے یاد رکھیں یہ مومن کی پہچان ہے. آپ کی محبت مومن کی پہچان ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے یہ تمام صحابہ کو ملا کر ہی محبت ہے. آپ خود نہیں فرماتے تھے کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اسے مفتری والی سزا دوں گا، یعنی جو الزام لگانے والے کی سزا ہے میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. آپ خود فرمایا کرتے تھے یہ باتیں. اور آپ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا. آپ نے 3 نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو. آپ نے فرمایا کہ بیٹا کبھی کنجوس سے مشورہ نہ لینا، کبھی کنجوس سے مشورہ نہ لینا، کیونکہ جس کا دل بڑا نہ اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. پھر فرمایا کہ کبھی لالچی سے بھی مشورہ نہ لینا. کہا کہ جو خود لالچ کے پھندے میں پھنسا ہو وہ تمہاری الجھنوں کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے. پھر فرمایا کبھی بزدل سے بھی مشورہ نہ لینا. کہا کہ جو خود بزدل ہو وہ تمہیں بہادری کا مشورہ کہاں دے گا. دین میں خرچ کریں، یاد رکھیں دین کی راستے پر نکلا کریں اور انشاءاللہ عزوجل اسی میں ہم سب کی بقا ہے. اور مسلک کے حق اہل سنت پر چل کر زندگی بسر کریں، کیونکہ اہل سنت کا مسلک ہی وہ مسلک ہے جو میانہ روی پر مشتمل ہے. اہل سنت کا مسلک ہی وہ مسلک ہے جو میانہ روی کے اندر ہے. نہ اس کے اندر افراط ہے، نہ اس کے اندر تفریط ہے، نہ یہ کمی کی طرف آتا ہے، نہ یہ زیادتی کی طرف آتا ہے، بلکہ درمیانہ مسلک ہے. اور درمیانی چیز کو ہی بہتر کہا گیا اسلام کے اندر. یہ وہ مسلک ہے الحمدللہ کہ ہم حضرت ابوبکر کی شان بھی ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، حضرت عمر کی بات ہے تو وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی بات ہے تب بھی ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں. جب مولا مشکل کو شادی گال آگے تھے پھر بھی ڈنکے دی. سنی تو وہ ہے سب کو بیان کرتا ہے الحمدللہ. یہ سنی کی نشانی ہے یاد رکھنا. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب اہل بیت کی بات کیا کرے صحابہ کی. او خدا کے بندو جب بندہ صحابہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر اہل بیت آ جاتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. جتنے بھی اہل بیت ہیں یہ سارے کے سارے صحابی ہیں. صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اہل بیت کا. جتنے بھی تھے سارے کے سارے صحابی تو تھے اہل بیت اطہار. تو جب ہم نے صحابہ کا ذکر کیا تو اہل بیت کا ذکر آنا گیا اندر. اہل بیت صحابہ نہیں ہوئے کیا؟ اہل بیت اطہار کی جو عورتیں تھیں کیا وہ صحابیات نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا؟ کیا وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں گئے ہیں؟ تو اہل بیت بھی تو صحابہ ہی ہیں. تو جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تکلیف کس چیز کی ہونی ہے؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، کہتے ہیں جی نہیں در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں. میں نے کہا جا فٹے منہ اپنے قانون کڈی پھر دیو تسی. در والے اور نے تے گھر والے اور نے. تمہیں پتہ ہے در والے اور گھر والوں کا؟ اچھا ایک بات بتائیں، ابو لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟
گھر والے ہیں کہ نہیں؟ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا ہے، ابو جہل نبی علیہ السلام کا چچا ہے. یہ کون ہے؟ گھر والے ہوئے نا رشتے کے اعتبار سے، گھر والے ہوئے، گھر والے ہو گئے نا بھائی. لیکن یہ تو جہنم میں جائیں گے. او بھائی گھر والا ہونا تب کام دیتا ہے جب بندہ در والا بھی ہو. اگر بندہ در والا نہیں ہے تو گھر والا ہونا بھی کام نہیں دے گا. یاد رکھنا یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں بونگیاں مار دیتے ہیں، در والے اور نے گھر والے اور نے. تمہیں کیا پتا؟ تفصیل تو کبھی پڑھ کے دیکھو. بس سنی سنائی بات، کبھی کسی نقیب کی سن لی بات، کبھی کسی نعت خان کی سن لی جس کو دین ہی نہیں آتا، اور شروع ہو گیا جناب در والے اور نے گھر والے اور نے. تو پھر ابو جہل اور ابو لہب کا کیا کرو گے؟ وہ بھی تو گھر والے ہیں، لیکن جائیں گے کہاں؟ جہنم میں. جائیں گے کہاں؟ جہنم میں. جہنم کا ایندھن ہمیشہ کے لیے خلود فی النار ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ در والے نہیں بنے تھے. جو در والا بن گیا وہ گھر والا بھی تھا تب بھی کام آئے گا. ہاں اگر وہ گھر والا تھا در والا بن گیا، یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین ہمیں حضرات صحابہ کرام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. 13 رجب المرجب مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ ہم 13 رجب کا روزہ رکھ کے مولا مشکل کشا کی ولادت کا دن منائیں گے. ماشاءاللہ جی جمعرات کا روزہ بن رہا ہے. جمعرات کا